میرے نبی کی ہر ادا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ فرما دیا، تاکہ آج کا دور ہو یا اس سے آگے کا دور ہو، میرے نبی کیسے تھے کتاب سامنے دکھا دی، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہوں گے، جن کی زندگیوں میں جھلک ہوگی میرے نبی کی مستورات کی، بیگمات کی جھلک ہوگی ان کی عورتوں میں، اور میرے نبی کی زندگی کی جھلک ہوگی اپنی زندگیوں میں۔ اس لیے میرے نبی کی اللہ نے ایک ایک شے کو محفوظ فرمایا۔ کتنی چھوٹی بات ہے، میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، جب خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی، جب ناراض ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی۔ اس کا تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے، اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مجھے فرائض پتہ ہونے چاہیے، اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، تو میرے لیے جنت کا راستہ ہے۔ لیکن میرے نبی سے میرے رب نے پیار کیا، حبیب بنایا، ان کی ہر ادا محفوظ کر دی۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، مجھے دیکھو صاحب، میں آپ کو یہ حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتنی چھوٹی چیزیں جب محفوظ ہیں تو سیرت کیسے محفوظ نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں رب کیڑے کمت راضی، یہ واہیات جملہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے۔ میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی، میرے نبی کی زندگی پہ راضی، میرے نبی کی اداؤں پہ راضی، میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے، میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے، میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے۔ میرے نبی غمگین ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے تھے، یہ ٹپیکل علامت تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ یہاں، اور داڑھی کبھی پکڑ لیتے تھے ایسے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ غمگین بیٹھے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح تو اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ جب پیتے تھے تو ریئیکشن باڈی کا جو ہوتا تھا، یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ابھر آتی تھی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں وین تھی جو ابھر آتی تھی، پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے ایسے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھے ہیں۔ کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے، ذات کے لیے نہیں، زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے، زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی، زندگی بھر۔ لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لہا، آپ کی سیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں، کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی۔ آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی جب نظر پڑتی تو آپ یوں ہو جاتے، بس ہم تو بے عزت کر کے کیا کر دیتے۔ ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ ان کو نظر پڑی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ پہلے ہی روشن تھی، اس میں سے ایسے لائٹیں نکلنے لگ جاتی تھی۔ جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتے تھے، اور براق الثنایا، یہ دانت اتنے روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں تو آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں، آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں۔ جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، انگلی نہیں کرتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ مجلس کتنی ہی لمبی ہو جاتی، پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو اور چاہے 2 گھنٹے کی ہو، گھنٹے کی ہو، آپ اس طرح، اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے۔ ہر کہتا تھا با مینوں ہی ویکھی جاندے، بس مینوں ہی پروٹوکول مل رہے ہیں۔ یہ نبی کی طاقت تھی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے۔ یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے، ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا۔ تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران کو ملتا ہے اور عام بندیاں نہیں ملتا۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے
کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے، اس لیے میں اندر آ گیا۔ اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی ہوئی۔ آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے۔ آپ دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے۔ آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا۔ آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوہ، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمرا، میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں، میں نے آپ کو ان کے نام بتائے۔ 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن، اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا۔ جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے، جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے، جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عزبا پہ سوار تھے، اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرہ کھڑے تھے۔ اتنی تفصیل، یہ ابو بکرہ کھلوتے دکی ہے۔ جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا، میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کیے۔ آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد۔ اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے۔ گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے۔ آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا۔ یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں، وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا۔ ایک گھوڑے کا نام تھا ثقب، ثقب کہتے ہیں بہنے کو، تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو۔ سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا، وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو۔ ثقب، سبحہ، لحاظ، طراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد، عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے، سزوکی سے لے کر اور مرسڈیز تک سب کے لیے راستہ نکالتی۔ اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیبند لگے کپڑے پہنے۔ ایک اونٹ آج کل کو 3 لاکھ کا آتا ہے۔ سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے۔ جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے۔ 81 لاکھ کا جوڑا۔ آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنی زیادہ فضول خرچی؟ نہیں، آپ کو پتا تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، ان کو میں نے گنجائش دی۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے، گنجائش۔ آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا، پھر اتار کے آگے دے دی۔ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے۔ آپ نے کہا لیا۔ اگلے دن دیگڑ چڑھے ہو بندے نے سر، اور یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا۔ تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے۔ تو آپ خوش ہوئے، آؤ بھائی ساتھ کی ضیافت کھاؤ۔ 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا۔ اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو۔ آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو۔ زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے۔ وہ جو آیت پڑھی تھی
جاوید صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ